السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان ایک حاضر سروس اعلیٰ انٹیلیجنس افسر پر مسلسل سنگین الزامات لگا رہے ہیں۔ ان پر اپنے قتل کی 2 دفعہ کوشش کا الزام لگا رہے ہیں، آئندہ حملہ کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیوں کے پیچھے بھی اسی افسر کو قرار دے رہے ہیں، جس پر پہلے اتحادی حکومت نے سخت رد عمل دیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے رد عمل دیا، پھر عمران خان نے ان کو جواب دیا، اور پھر پاک فوج کے ترجمان کا بھی سخت رد عمل سامنے آ گیا ہے، جس میں عمران خان کے الزامات کو بے بنیاد اور قابل مذمت قرار دیا گیا ہے اور قانونی کارروائی کا بھی اشارہ دے دیا گیا ہے۔ ہفتے کو عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور میں پی ٹی آئی کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نام لے کر الزام لگایا کہ میرے اوپر 2 دفعہ حملہ اعلیٰ انٹیلیجنس افسر نے کرایا۔ 2 دفعہ مارنے کی کوشش کی گئی، میں نام لیتا ہوں، دونوں دفعہ ان کے پیچھے جنرل تھا، مجھے بھی اس نے مارنے کی کوشش کی، تشدد ہوا اعظم سواتی پہ، اس کے پیچھے بھی یہی تھا، ارشد شریف کے قتل کے پیچھے بھی یہی تھا۔ عمران خان کے الزام پر اتحادی حکومت نے شدید رد عمل دیا ہے۔ خود وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے ٹویٹر پر لکھا کہ معمولی سیاسی فائدے کے لیے عمران نیازی کا پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسی کو دھمکیاں دینا اور بدنام کرنا انتہائی قابل مذمت ہے۔ ان کی طرف سے جنرل فیصل نصیر اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کے افسران پر بغیر ثبوت کے الزامات لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش نے عمران خان کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ گزشتہ روز کی تقریر کے بعد کوئی عمران خان کی پیروی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عمران خان اداروں کو بدنام کرنے کی ہر حد عبور کر چکا ہے، بس بہت ہو گیا، اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اتحادی حکومت نے جب یہ سخت رد عمل دیا تو عمران خان بھی جواب دینے کے لیے سامنے آ گئے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹ کے جواب میں لکھا کہ کیا ایک ایسے شخص جو گزشتہ چند ماہ کے دوران 2 قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنا کے طور پر میں شہباز شریف سے درج ذیل سوالات پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ بطور پاکستانی شہری کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں ان لوگوں کو نامزد کروں جو میرے خیال کے مطابق مجھ پر قاتلانہ حملے کے ذمہ دار تھے؟ مجھے مقدمے کے اندراج کے آئینی و قانونی حق سے کیوں محروم کیا گیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف کی ٹویٹ کا مطلب یہ ہے کہ فوجی افسران قانون سے بالاتر ہیں یا وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے؟ اگر ان میں سے کسی کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس سے ادارہ کیسے بدنام ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ عمران خان نے لکھا کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کون اتنا طاقتور تھا کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت کے باوجود وزیر آباد جے آئی ٹی کو سبوتاج کر سکتا؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف بتا سکتے ہیں کہ 18 مارچ کو میری پیشی سے پہلے والی شام آئی ایس آئی نے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر کیوں پوری طرح قبضہ کر لیا؟ آئی ایس آئی کے لوگوں نے سی ٹی ڈی اور وکلا کا روپ کیوں دھار رکھا تھا؟ عمران خان کے الزامات پر اب سے کچھ دیر پہلے آئی ایس پی آر کا بیان سامنے آیا ہے، جس کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے حاضر سروس فوجی افسر پر بغیر ثبوت الزامات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ متعلقہ سیاسی رہنماؤں سے کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے الزامات لگانا بند کریں۔ متعلقہ سیاسی رہنما جھوٹے الزامات کی بجائے قانونی راستہ اختیار کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بغیر ثبوت انتہائی بے بنیاد الزامات لگائے۔ یہ من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی الزامات انتہائی قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے۔ آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق 1 سال سے وتیرہ رہا ہے کہ فوج اور انٹیلیجنس افسران کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، سیاسی مقاصد کے لیے سنسنی خیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، سیاسی مقاصد کے لیے اشتعال انگیز اور سنسنی خیز پروپیگنڈے سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ادارہ غلط اور بدنیتی پر مبنی بیانات اور پروپیگنڈا پر قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز پر رد عمل دیتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے میزبان کاشف عباسی کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کی کوئی منطق سمجھ نہیں آئی۔ موجودہ افسران سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں ملوث نہیں ہیں تو اس کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ عمران خان پر گزشتہ سال 3 نومبر کو اپنے لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا۔ ان کے کنٹینر پر فائرنگ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے کچھ دیگر رہنما سمیت خود عمران خان بھی زخمی ہو گئے تھے، جبکہ ان کا ایک کارکن جاں بحق ہوا تھا۔ اسی وقت پولیس نے ملزم نوید کو گرفتار کر لیا تھا، جس نے عمران خان پر حملے کی وجہ اپنے مذہبی جذبات کو قرار دیا تھا۔ تاہم عمران خان مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ ان پر حملے کے پیچھے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور اعلیٰ انٹیلیجنس افسر ہیں۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ 8 نومبر کو ہی خود وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا، جس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، مگر اب تک سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کے خط پر کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا ہے، اور اب عمران خان نے خود پر ہونے والے حملے اور آئندہ بھی ممکنہ حملے کا ذمہ دار صرف
ایک اعلیٰ انٹیلیجنس افسر کو قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کو پروگرام میں دعوت دی، کوئی آنے کو تیار نہیں ہوا۔ سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد میر صاحب بہت شکریہ۔ میر صاحب آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جن پر ظاہر ہے خود حملہ ہوا، آپ نے اپنے حملہ آور کو نامزد کیا، FIR کرانے کی کوشش کی۔ اب عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھ پر حملہ ہوا ہے، میرا حق ہے کہ میں کس کو FIR میں نامزد کرتا ہوں، اور وہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کافی لمبے عرصے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسے ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے جو مجھ پہ کراچی میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کا ذکر کیا ہے، تو جب میں نے تو اپنے آپ پر حملہ ہونے سے پہلے ہی اپنی جو مینجمنٹ تھی اس کو پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ میرے پہ حملہ ہوگا، اور اگر مجھ پہ حملہ ہوا تو اس میں فلاں فلاں جو ہے وہ اس کو ذمہ دار قرار دیا جائے۔ تو لہٰذا جب میرے پہ حملہ ہو گیا، اور اسی طرح جیسا کہ میں نے اپنی مینجمنٹ کو بتایا تھا کہ میں اگر کراچی آیا تو مجھ پہ حملہ ہو سکتا ہے، تو میرے پہ حملہ ہو گیا، تو انہوں نے جو میں نے ان کو بتایا تھا اس کے مطابق انہوں نے جس کا نام میں نے لیا تھا اس کا نام انہوں نے بھی لیا، اس کی تصویر بھی دکھائی۔ اس کے بعد جب 3-4 دن کے بعد مجھے ہوش آیا تو میرے پاس آغا خان ہاسپٹل کراچی میں اعلیٰ پولیس افسران آئے، تو انہوں نے کہا جی کہ FIR درج کروانی ہے۔ میں نے کہا جی بالکل کریں FIR درج، میرا بیان لکھیں۔ جب میں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور میں نے اس میں اس وقت کے جو DG ISI تھے جنرل ظہیر، ان کا نام لیا، تو انہوں نے اپنی کاپی پینسلیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا ذرا آپ سوچ لیں۔ میں نے کہا جی میں نے سوچ لیا ہے، میں نے تو پہلے کا بتایا ہوا ہے، اور میرے پاس تو ثبوت موجود ہیں۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ میں نے لکھ کے پہلے سے دیا ہوا تھا، اور میں نے پہلے سے مینجمنٹ کو بتایا ہوا تھا کہ مجھ پہ کراچی میں اگر میں آؤں گا تو حملہ ہوگا، کیونکہ اسلام آباد میں وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ اسلام آباد میں فوراً ان پہ الزام آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر وزیر اعظم نواز شریف تھے جو اس وقت، انہوں نے ایک 3 رکنی انکوائری کمیشن تشکیل دیا جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے، اور 2 سینئر جج سپریم کورٹ کو اس میں شامل تھے۔ اور پھر ایک اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ کراچی میں ہوئی، سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں، 2 ہیئرنگز اسلام آباد میں ہوئیں۔ اور جب بھی میں اس 3 ممبر بینچ کے سامنے پیش ہوتا تھا تو کوشش یہ کی جاتی تھی کہ مجھے یہ کہا جائے کہ آپ پہ حملہ جو ہے وہ انہوں نے نہیں کروایا، کسی اور نے کروایا، اور کرتے کرتے پھر انہوں نے کہا آپ پہ حملہ آپ کے اپنے ادارے نے کروا دیا ہے۔ بہرحال میں نے ان کو ثبوت دیے تھے، ایک پوری میں نے ان کو ٹائم لائن دی تھی کہ 2012 میں میری گاڑی کے نیچے بم لگا، اس بم لگانے میں جو لوگ ملوث تھے وہ کون تھے، پھر یہ میرے پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کی میں نے ان کو باقاعدہ ثبوت دیے کہ میں کیوں اس آدمی کو نامزد کر رہا ہوں۔ اور میں نے بار بار اس وقت کے چیف جسٹس سے کہا کہ اگر میں غلط ہوں تو وہ آئیں اور آپ کے سامنے آ کے میرے الزام کو غلط ثابت کر دیں۔ میری اطلاع کے مطابق اس کے بعد انہوں نے ان کو بلایا، لیکن وہ ان کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے۔ لہذا وہ پھر جو جوڈیشل کمیشن تھا جس نے 3 ہفتے میں رپورٹ جاری کرنی تھی، وہ 3 ہفتے بھی گزر گئے، 3 مہینے بھی گزر گئے، اب 9 سال ہونے کو ہیں، اور درمیان میں کچھ جعلی ایک فیک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی، لیکن آج تک وہ رپورٹ جاری نہیں ہوئی۔ اب فرق کیا ہے؟ میں نے تو سپریم کورٹ کے ججوں کے سامنے جا کے ثبوت دیے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اب ایک الزام لگا رہے ہیں۔ تو ایک کامن چیز ہے کہ میں نے بھی ایک نامینیٹ کیا ISI کے آفیشل کو، ٹاپ آفیشل کو، تو میری بھی FIR درج نہیں ہوئی، اور عمران خان صاحب بھی نامینیٹ کر رہے ہیں تو ان کی بھی درج نہیں ہو رہی۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میں نے ثبوت دیے تھے، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے ان صاحب کو بلایا، وہ اب خود نہیں آئے، اپنی جگہ پہ منسٹری آف ڈیفنس کا ایک آفیشل بھیج دیا، اور اس لیے وہ کیس آگے نہیں بڑھا۔ یہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ثبوت دیں، اگر واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فوج کا جو افسر ہے وہ اس نے 2 دفعہ ان کو قتل کروانے کی کوشش کی ہے، تو اتنا بڑا الزام ہے، اس کی کوئی بیس تو ہوگی نا۔ جس طرح میں نے بہت سے ثبوت ڈاکومنٹری ایویڈنس دی تھی، میں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس دی تھی سپریم کورٹ کو، تو میں اگر دے سکتا ہوں تو عمران خان صاحب بھی دیں۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، چلے کو گواہ پیش کر دیں، اگر گواہ بھی نہیں ہے تو پھر ان کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے، الزام نہیں لگانا چاہیے۔ صاحب، اور اس ساری صورتحال میں ذرا خان صاحب پہلے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں کیونکہ وزیر اعظم رہا ہوں، انٹیلیجنس اداروں میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے مجھے بتا دیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس سے بھی ریکویسٹ کی کہ اس کی تحقیقات کریں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے، کیونکہ انہیں بھی عمران خان نے نامینیٹ کیا تھا۔ تو کیا چیف جسٹس اس کی تحقیقات کر سکتے ہیں جب ادارہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی قانونی کارروائی ہو بجائے اس کے کہ الزامات ہوں؟ دیکھیں شاہزیب صاحب، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ایک انکوائری تو ہونی چاہیے تھی، اور انکوائری صرف عمران خان صاحب جس پہ الزام لگا رہے ہیں اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف کے کچھ رہنما جو ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب پہ
وزیر آباد میں حملہ ہوگا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان پہ وزیر آباد میں حملہ ہوگا, اور انہوں نے ٹویٹ بھی کی تھی. تو ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے, ان سے بھی پوچھیں کہ آپ کو کیسے پتا تھا, کس نے آپ کو بتایا تھا. اور عمران خان صاحب جس پہ الزام لگا رہے ہیں وہ اس کی بھی انکوائری, لیکن عمران خان صاحب کو ثبوت بھی تو دینا چاہیے نا, اس میں وہ ثبوت بھی دیں. اس میں ایک اور بھی چیز بڑی اہم ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ میری ایف آئی آر درج کی جائے, وہ درمیان میں کوشش کرتے رہے ہیں کہ جس فوجی افسر پہ الزام لگایا ہے اس فوجی افسر کے ساتھ وہ اپنے کچھ قریبی ساتھیوں کے ذریعے انہوں نے رابطہ کیا, ان کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی. اور ایک جو کوشش ہے وہ قاتلانہ حملے کے بعد بھی کی گئی, اور اس کا بھی ثبوت جو ہے وہ موجود ہے, اس کی بھی ایویڈنس موجود ہے کہ قاتلانہ حملے کے بعد بھی عمران خان اس فوجی افسر کے ساتھ ملاقات اور کمیونیکیشن کی کوشش کرتے رہے. وہ کیوں کرتے رہے کوشش؟ تو ان سب معاملات کی انکوائری ہونی چاہیے. اور ایک فرق بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو دو جو جج صاحبان تھے انہوں نے اس وقت کے جو آئی ایس آئی کے ایک آفیشل تھے جنرل فیض صاحب, ان کا نام لیا. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے انہوں نے اپنی ایک تقریر میں ان کا نام لیا کہ وہ میرے عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے فیض آباد دھرنا کیس میں جنرل فیض کا نام لیا, تو دونوں کے خلاف ریفرنس آ گیا. قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس ذرا لمبا چلا, لیکن شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ نہیں گئی. کسی شہری نے, کسی وکلا کی تنظیم نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس نہیں بھیجا, شکایت نہیں کی, از خود نوٹس لیا. سپریم جوڈیشل کونسل نے ایک ہیئرنگ ہوئی, 40 منٹ میں فارغ کر کے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. تو ذرا اب آپ اس کا ذرا کمپیریزن کریں کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو آئی ایس آئی کے افسران تھے, ڈی جی سی صاحب تھے, وہ کس طریقے سے 40 منٹ کے اندر اندر ایک حاضر سروس جج کو فارغ کرواتے تھے, اور یہاں پہ 1 سال سے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ الزامات لگا رہے ہیں فوجی افسران پہ, اور وہ ابھی تک الزامات ہیں. اور آج صرف آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کر کے اپنا موقف دیا ہے. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ذرا یہ بتائیں, ان کو پوچھنا چاہیے کسی صحافی کو جو اس کا انٹرویو کرتا ہے ان کا, کہ بتائیں کہ آپ کے دور میں اور اس دور میں یہ کیا اتنا بڑا فرق ہے کہ آپ کے دور میں آئی ایس آئی والے ایک حاضر سروس جج کو 40 منٹ میں فارغ کروا دیتے تھے, ایک ہی ہیئرنگ میں فارغ کروا دیتے تھے. یہاں پہ آپ کو روزانہ عدالتوں سے ضمانتیں بھی مل رہی ہیں, آپ روزانہ فوجی افسروں پہ الزامات بھی لگا رہے ہیں, اور ابھی تک آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا جا سکا. اور حامد میر صاحب یہ ہوا کیا ہے؟ کیونکہ جب کچھ صحافیوں سے ملاقات میں عمران خان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں معاملات بہتر کرنا چاہتا ہوں, میں تو ملنا چاہتا ہوں, آگے سے کوئی بات نہ کرنا چاہے تو کیا کریں, میں تو تیار ہوں. پھر یہ اچانک یہ ان کی طرف سے الزامات کا سلسلہ شروع ہونا, آئندہ اٹیک ہو سکتا ہے اس کی بھی چارج شیٹ کرنا, ماضی کے حملے کی بھی کرنا, کیا کچھ بگڑا ہے اچانک؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جس پر حملے کا الزام لگا رہے ہیں ان سے بھی صلح کرنے کی درمیان میں کوشش کر رہے تھے, صحافیوں سے ملاقات میں آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے. دیکھیں نا, فرق یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا جو 3.5 سالہ دور حکومت ہے اس میں جنرل باجوہ صاحب کو اور جنرل فیض کو بہت قریب سے دیکھا, اور جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض جو ہیں یہ دن رات سیاست میں منہ ماری کرتے تھے, سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے تھے, سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف رہتے تھے. تو عمران خان صاحب نے یہی دیکھا ہے کہ یار یہ مجھے 2018 کے الیکشن میں بھی انہوں نے آزاد امیدوار اکٹھے کر کے دیے, میں پنجاب میں بھی ان کی مدد سے میں نے حکومت بنائی, میں نے مرکز میں بھی ان کی مدد سے حکومت بنائی. پھر وہ ان کے ساتھ دن رات ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی, وہ دیکھتے تھے کہ یہ دن رات سیاسی معاملات میں میری مدد بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی میری بات نہیں بھی مانتے. تو جب وہ حکومت سے نکل گئے اور نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب آئے تو عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ جیسے باجوہ صاحب تھے دن رات سیاسی ملاقاتیں کرتے تھے تو یہ بھی کریں گے, اور انہوں نے ان کے ساتھ کوشش کی ملاقات کرنے کی, انہوں نے جنرل فیصل نصیر کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش کی, لیکن جب ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ 1-2 دفعہ, آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی جنرل باجوہ نے بلاول کی شکایت پہ کراچی کا ایک سیکٹر کمانڈر تبدیل کیا تھا, میں 1 سال سے کمپلین کر رہا ہوں تو یہ ڈی جی سی کو تبدیل نہیں کیا جا رہا. تو عمران خان صاحب نے پوری کوشش کی کہ فوج کی جو اس وقت قیادت ہے اس کے ساتھ معاملات کو بہتر بنائیں, اس بہتر بنانے کے علاوہ ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی. لیکن جب فوج نے کہا کہ پلیز ہمیں سیاست میں ملوث نہ کریں اور ہمیں سیاست سے
دور رہنے دیں، اور کسی نے ملاقات نہیں کی تو اس کے بعد وہ ان پہ پریشر ڈال رہے ہیں. لیکن اس میں قصور تو پچھلی جو فوجی قیادت ہے اس کا بھی ہے نا، کہ وہ دن رات عمران خان کے ساتھ سیاسی معاملات میں ملوث تھے، اس کی مدد بھی کر رہے تھے، اس کے سیاسی مخالفین کو وکٹمائز بھی کر رہے تھے، اور عمران خان ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے. عمران خان صاحب نے کچھ ججز کے خلاف جو کارروائیاں کیں اس میں وہ پوری طرح ملوث تھے ان فوجی افسران کے ساتھ. تو آج کی فوجی قیادت وہ کام نہیں کر رہی جو ماضی میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کرتے رہے. تو اس لیے عمران خان صاحب کو تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے کہ یار یہ کیسی فوجی قیادت ہے. میں ان کو پیغام بھیجتا ہوں، ملاقات کی کوشش کرتا ہوں، یہ میرے سے ملاقات ہی نہیں کرتے. تو یہ ایک معاملہ ہے کہ وہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں مان رہے تو وہ پھر اس طرح کے بیانات دے کے ان کے خلاف ایک پریشر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کو کچھ ثبوت کے بغیر اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس کا فال آؤٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا براہ راست الزام، پھر براہ راست پریس ریلیز. آپ کو لگتا ہے کہ ایک دباؤ ڈال کے عمران خان صاحب کامیاب ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی منطقی انجام تک یہ بات پہنچ سکتی ہے؟ کیا سیاسی فال آؤٹ کیا ہو سکتا ہے اس ساری صورتحال کا؟ شاذب بھائی اب آپ مجھے گرے ایریا میں لے جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر بلیک ایریا شروع ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے ایک کمپیریزن آپ کو دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو فوجی افسران ہیں وہ سیاست میں بھی مداخلت کرتے تھے، یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے خود مانا کہ بطور پرائم منسٹر جب ان کو قومی اسمبلی میں اپنے ووٹ پورے کرنے ہوتے تھے تو انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کی مدد کرتی تھیں. کون مدد کرتا تھا؟ جنرل فیض صاحب مدد کرتے تھے نا. تو اتنا زیادہ عمران خان نے آئی ایس آئی کو اور فوج کو سیاست میں ملوث کیا ہوا تھا. اور پھر آپ کو میں نے بتایا کہ کس طریقے سے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو 40 منٹ میں فارغ کیا گیا. تو اب تو 1 سال گزر گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ 1 سال میں کوئی تحریک انصاف کا جو رہنما ہے وہ 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 4 ہفتے جیل میں رہا ہو؟ نہیں نہ رہا. تو فرق آپ کے سامنے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے، ان کی جو اسٹریٹجی ہے پریشرائز کرنے کی، وہ ابھی تک کامیاب جا رہی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اب یہ اسٹریٹجی کامیاب نہیں جائے گی، اور عمران خان صاحب کو اب ذرا آنے والے دنوں میں کچھ مختلف صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت شکریہ عامر میر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس پر حکومت کا موقف بھی معلوم کریں گے، اور ایک اور بات پر معلوم کریں گے، کیونکہ ملک میں اعلیٰ عدلیہ سے متعلق مسلسل ایک بحث جاری ہے. خاص طور پر سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات اور اس کا سیاسی اور آئینی کردار موضوع بحث بنا ہوا ہے. آج بھی ملک میں عدلیہ کے کردار اور اس کے اندرونی معاملات سے متعلق سپریم کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے، جبکہ گزشتہ روز چیف جسٹس امرتا بندیال نے بھی بہت سے اہم موضوعات پر دو ٹوک بات کر دی ہے، اور کہا ہے کہ اگر آئین 90 دن میں الیکشن کا کہتا ہے تو یہ ہماری چوائس نہیں بلکہ ہمارا فرض ہے. مگر سپریم کورٹ کی ہر سماعت فیصلوں کے بجائے درخواستوں، سماعتوں اور پیچیدگیوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہے. آج سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کردہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف سماعت کی ہے. چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید بینچ کا حصہ ہیں. سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت میں تمام فریقین کو تحریری جوابات جمع کرانے کی ہدایت کی تھی، اور اٹارنی جنرل سے پارلیمنٹ کی کارروائی اور قائمہ کمیٹیوں کا ریکارڈ بھی طلب کیا تھا. آج سماعت کا آغاز ہوا تو اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے فل کورٹ بنانے کی استدعا کر دی. اس سے پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق کیس میں حکومتی اتحاد نے کئی بار فل کورٹ بنانے کی استدعا کی تھی، اور عدالت نے ہر بار یہ استدعا مسترد کر دی تھی. اس حوالے سے عدالت سے باہر بہت سی باتیں ہوتی رہی ہیں. ججز کے درمیان اختلافات کا بار بار ذکر ہوتا رہا ہے، اور یہ بات کی جاتی رہی کہ ججز میں اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ اس وجہ سے نہ تو چیف جسٹس امرتا بندیال نے کوئی فل کورٹ اجلاس بلایا ہے، اور نہ ہی وہ فل کورٹ بینچ بنانے کو تیار ہے، کیونکہ خدشہ ہے کہ اختلافات سب کے سامنے آ جائیں گے، اور جس طرح ملک کی سب سے بڑی عدالت کو چلایا جا رہا ہے وہ سب عوام کے سامنے آ جائے گا، جس کی ایک جھلک پنجاب میں انتخابات پر بننے والے 9 رکنی بینچ کا چھوٹا ہوتے ہوتے 3 رکنی بینچ بننے میں نظر آئی. 9 رکنی بینچ میں 4-3 اور 3-2 کی فیصلے کی بحث میں نظر آئی. اور آج کی سماعت میں اس حوالے سے جسٹس عائشہ ملک نے بھی اہم ریمارکس دے دیے ہیں. اٹارنی جنرل سے فل کورٹ کے معاملے پر مکالمہ کرتے ہوئے جسٹس عائشہ ملک کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ کوئی بھی مقدمہ سن سکتا ہے. کیا حکومت اس کیس میں فل کورٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے؟ کیا حکومت چاہتی ہے کہ عدالت کی اندرونی بحث باہر آئے؟ یعنی خود 8 رکنی بینچ میں سے آج جسٹس عائشہ ملک نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ کیا حکومت اس لیے فل کورٹ کا مطالبہ کر رہی ہے کہ عدالت کی اندرونی بحث باہر آ جائے؟ ججز کے درمیان تقسیم کی خبریں آتی رہی ہیں اور بار بار آتی رہی ہیں. سینئر ججز کو اہم کیسز میں شامل نہیں کیا جا رہا، فل کورٹ سے مسلسل انکار کیا جا رہا ہے. عدالت کے ججز کے درمیان اکثریتی اور اقلیتی فیصلے پر بحث جاری ہے، اور آج
जस्टिस आयशा मलिक के ये अहम रिमार्क्स भी सामने आ गए हैं और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि क्या हुकूमत फुल कोर्ट इसलिए चाहती है कि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आ जाए। एक तरफ अदालत अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और दूसरी तरफ हुकूमत पर भी तनकीद हो रही है कि वो दो अमली का मुजाहरा कर रही है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक गुज़िश्ता समात में अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट की कार्रवाई और कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड तलब किया था, जिसके बाद कौमी असम्बली में इसके खिलाफ हुकूमती अरकान ने सख्त तकरीरें की थी। चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट बुलाने का भी मुतालबा हुआ था। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुतालबा किया गया था कि ना सिर्फ कौमी असम्बली का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को ना दें बल्कि सुप्रीम कोर्ट से अदालत का रिकॉर्ड मंगवाएं। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत में कह दिया है कि कल तक रिकॉर्ड मिल जाएगा। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या आपने दस्तावेज़ात जमा करवा दी हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तवक्को है कि कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। स्पीकर ऑफिस से बाज़ाब्ता और गैर रस्मी तौर पर राब्ता किया है। इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में आकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं, पार्लियामेंट में आपकी पोजीशन अलग होती है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक केस की समाअत तो 3 हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई है, लेकिन आपके सामने अदालत से जुड़े मज़ीद मामला रखते हैं। कल चीफ जस्टिस ने लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए मौजूदा केसेस पर लबकुशाई की, हुकूमती शिकवों का जवाब भी दिया और नताइज से भी आगाह किया है। कल चीफ जस्टिस ने खिताब के दौरान कहा कि अगर आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है तो ये हमारी चॉइस नहीं बल्कि ये कहना हमारा फर्ज है, 90 दिन में इलेक्शन हो। When it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. I'm a very humble person. You say you support us, please don't say that. I am just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan and not any individual. We have no existence individually. Our existence is as a unit, as a constitutional organ, and that is how we function. इसके अलावा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने खिताब के दौरान मजीद कहा कि ये बात ज़्यादा अहम हो जाती है कि जब हमारी 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले पर नज़रसानी अपील ही नहीं की गई, जिसका मतलब यह है कि फैसले पर किसी को एतराज़ नहीं। That becomes even more important when those judgments are not appealed or no review is filed. Then that means no one has any objection to the judgment. If a review is filed, then it will be heard because no judgment is binding unless it becomes final. But if a judgment is not challenged, then it becomes final. So let's see what happens. सब पर बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर कानून आदम नज़ीर तारड़ साहब मौजूद हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तारड़ साहब, ज़ाहिर है अदालत में बहुत कुछ हुआ है, मगर उससे पहले ISPR ने रिस्पॉन्ड किया है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात के हवाले से। उससे पहले इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया एक हाजी सर्विस जज पर कि मुझ पर जो हमला हुआ उसमें मुलविस थे, आइंदा जो होगा उस पर भी मुलविस हो सकते हैं। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फिर इमरान खान साहब ने जवाब दिया और अब ISPR का प्रेस रिलीज़ आ गया। तहरीक इंसाफ उसके जवाब में कह रही है भाई आप कानून से बालातर थोड़ी है, शफाफ तहकीकात हो। अब वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को लिखा था तहकीकात हो, मगर वो भी नहीं हो सकी। एक तहकीकात तो डिज़र्व करते हैं इमरान खान साहब अगर उन पर हमला हुआ है, वो ज़ख्मी हुए हैं, या फिर वाकई जो वो कह रहे हैं कि बालातर हैं इदारे तहकीकात से। शाहज़ेब साहब, मेरे लिए जो तकलीफ दह चीज़ है वो इमरान खान साहब ख़ुद हुकूमत में रहे हैं। उन्होंने 4.25 साल बड़ी ज़ोरदार और धमाका खेज़ किस्म की हुकूमत की है, कोई कसर उठा नहीं रखी उन्होंने अपने मुखालफीन को भी दीवार के साथ लगाया, बल्कि मैं कहूँगा अब दीवारों में चुनवा के रखा, पाबंद सलासल किया, सारा कुछ उन्होंने किया। उन्हें मालूम है कि हुकूमत की ताकत और माइट क्या होती है। पंजाब में अगर हुकूमत होती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी जमातों की तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती। मैंने 30 साल फ़ौजदारी वकालत की है, पुलिस ऑर्डर सारा पढ़ा, पुलिस रूल्स पढ़े हैं, तफ्तीश के मराहल से आगाह हूँ। जितना मर्ज़ी एक्सटर्नल प्रेशर हो इधर उधर से, मान लिया एजेंसीज़ बड़ी हमारे यहाँ ताकतवर हैं और बड़ी मजबूत है, मान लेते हैं एक लम्हे के लिए, लेकिन भाई पंजाब की हुकूमत आपके पास थी। पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर, मुझे इस हद तक पता है कि पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर ने चौधरी परवेज़ इलाही ने जो ये बातें टीवी प्रोग्राम्स में भी हुई और मुझे 1-2 मिलने वालों ने कहा कि उन्होंने खान साहब को ओपन चॉइस दी थी कि जो तफ्तीशी अफसरान आप कहेंगे मैं उनका तबादला कर देता हूँ, जिस तरह के आप पैनल और JIT चाहते हैं वो भी बना देता हूँ।
تو دیکھیں وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر انہیں یقین ہے کہ وہ تفتیش نہیں کروا سکے یا تفتیش نہیں ہوئی تو یہ پھر ان کی نااہلی ہے، انہیں پھر گورنمنٹ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اب رہی بات الزام تراشی کی، تو یہ حقیقت ہے کہ آپ جب قومی اداروں پہ، ایون سیاستدانوں پہ بھی ہم پہلے دن سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ جب صرف الزامات لگاتے ہیں اور آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتے، شاہ زیب صاحب اگر تو وہ حملہ آور اس حملے کے نتیجے میں جو ریئیکشن میں فائرنگ ہوئی تھی، وہ ایک راگیر بیچارہ چل بسا، اس کی بجائے اگر وہ حملہ آور مارا جاتا تو یہ بڑی قیامت برپا ہوتی اور بہت سوالیہ نشان اٹھتے۔ وہ جیتا جاگتا موجود ہے، اس کو پولیس نے بھی انٹیروگیٹ کیا، اس کو ایک انہوں نے جی آئی ٹی بنائی تھی، اس نے بھی انٹیروگیٹ کیا، وہ ساری تحقیقات ہوئیں اس سے۔ یہ ممکن ہے کہ اس ماڈرن دور میں جب کہ انفارمیشن کا فلو جو ہے وہ سپر سونک ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو اب تک وہ باہر نہ نکل آئی ہوتی، وہ لوگوں کی زبانوں پہ نہ ہوتی، یہ جو گیجٹس ہیں ہمارے۔ اس کے باوجود اگر عمران خان صاحب مطمئن نہیں ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی چیف جسٹس کو لکھ چکے ہیں کہ بھئی آپ ان الزامات کی تحقیقات کرائیے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف پر بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب پر بھی ساتھ الزام لگایا تھا، تو کیا بہتر ہے کہ چیف جسٹس صاحب کچھ تحقیقات کریں، ایسی تحقیقات ہو؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے تحقیقات کر کے ہمیں بتائیں، بجائے اس کے کہ عمران خان کے الزامات کا آئی ایس پی آر پریس ریلیز کے ذریعے جواب دے رہا ہو، تو کوئی تحقیقات کا کوئی اور فورم ہو جس پر شفاف تحقیقات ہوں اور وہ بھی مان لیں۔ شاہ زیب صاحب میں تو قانون پڑھتا ہوں اور میں قانون کی بات کروں گا، مجھے شاید سیاست کا رنگ چڑھتے ہوئے کچھ ٹائم لگے گا۔ ہمارے قانون میں جو کرمنل افینس ہے اور خاص طور پہ جو سیریس افینسز ہیں، قتل ہے، قاتلانہ حملہ ہے، یہ ایک کیس ہے جس میں ایک بندے کی جان بھی گئی ہے، اس کی تحقیقات کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے پولیس انویسٹیگیشن۔ دوسرا ذریعہ ہے اس کا کہ آپ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر دیں۔ پولیس انویسٹیگیشن عمران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی اور وہ ان دنوں میں نہیں تھی، اس کے بعد وہ تقریباً 3 ماہ یا 4 ماہ وہ حکومت، یا جتنا بھی ٹائم تھا وہ 2 ماہ 2.5 ماہ قائم رہی وہ حکومت، نومبر، دسمبر، جنوری تک۔ تو دیکھیں یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، اس کے باوجود اگر انہیں تحقیقات پہ یا انویسٹیگیشن پہ، عدالتیں جو ہیں وہ تفتیشی افسران تو نہیں ہے نا، نہ ہی تفتیش ان کا دائرہ اختیار ہے۔ ہمارے آئین نے جو ٹرائیکوٹمی آف پاورز کی اسکیم دی ہے، اس میں قانون سازی کا کام مقننہ کے پاس ہے، انصاف فراہم کرنے کا کام عدلیہ کے پاس ہے، اور دیگر جو سارے امور ہیں انتظامی نوعیت کے جن میں پولیس تفتیش اور پولیسنگ کا نظام ہے، وہ انتظامیہ کے زیر اثر ہے۔ انتظامیہ اس وقت عمران خان صاحب کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی پنجاب میں، ان کے 95% اراکین نے 5% ووٹ رکھنے والے پارٹی کو چیف منسٹر منتخب کیا، چودھری پرویز الہی صاحب کو، جنہوں نے پھر ثابت کیا بعد میں انہوں نے اپنی پارٹی ضم کر دی تحریک انصاف میں۔ تو یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے۔ عدالتوں کا کام فوجداری مقدمات کی تحقیق اور تفتیش کرنا نہیں۔ 2 مواقع پہ یہ ہمارے ماڈرن ہسٹری میں ہوئی ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس میں یو این کو چٹھی لکھی گئی اور پھر انہوں نے آ کے اپنی ایک تحقیقاتی ٹیم بھیجی، انہوں نے وہ کی، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ جو جوڈیشل انکوائریز اگر پھر اس طریقے سے تو ڈاکٹر صاحب الزامات کا سلسلہ چلتا رہے گا اور وہ آئندہ کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، تو حکومت کیا کرے گی کہ ایک تو ان کو آئندہ سیکیورٹی دی جائے، ظاہر ہے سابق وزیر اعظم ہیں، ملک کے مقبول لیڈر ہیں، ایک تو ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے، اوپر سے ان کے اطمینان کے لیے، کیونکہ بہرحال حملہ تو ان پر ہوا ہے، ان کا اطمینان نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنٹ تحقیقات ہوئی ہیں، اور جنہوں نے پر وہ الزام لگا رہے ہیں ان پر آئندہ کے لیے بھی الزام لگا رہے ہیں کہ آئندہ بھی ان پر وہ حملہ کرا سکتے ہیں۔ شاہ زیب صاحب سیکیورٹی کا تو میرے خیال میں وہ جتنا خود اپنا خیال رکھ رہے ہیں اس سے زیادہ سیکیورٹی تو پھر اللہ تعالیٰ کی انہیں امان چاہیے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ وہ قومی رہنما ہیں، ایک سیاسی جماعت کے صدر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ ریاست بھی انہیں سیکیورٹی فراہم کرے اور ان کے لیے ماحول ایسا ہو کہ انہیں یہ احساس ہو کہ ان کی جو آزادی ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں اور ان کی جان جو ہے اس کو بے جا خطرات نہیں ہیں۔ وہ تو وہ خود بھی بہت دھیان کر رہے ہیں، اور 2 بلکہ حکومتیں جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے ماضی میں ان کو وہاں سے بھی سیکیورٹی ملتی تھی، ابھی بھی جی بی کے جو کافی سارے دستے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا نا کہ یہ سلسلہ بند کب ہوگا، تو بات یہ ہے کہ آج بھی ان کے پاس چوائس ہے، اگر وہ کوئی ایسی تحقیقاتی ٹیم جو ہے جس پہ انہیں یقین ہے وہ چاہتے ہیں تو وہ عدالت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، وہ خود رجوع کر لیں عدالت سے،
لیکن میں پھر وہیں پہ کہوں گا، میں معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتا. میں قانون کے ایک طالب علم کے طور پہ یہ بات کرتا ہوں. قانون پڑھا ہے، اس پہ پریکٹس بھی کی ہے، اور میرا جو فیلڈ تھا وہ کرمنل سائڈ لٹیگیشن میں رہا ہوں. قانون میں جو ایک ہی طریقہ ہے وہ پولیس کی تفتیش ہے. اور میں پھر دہراؤں گا، سوری اگر میں ریپیٹ زیادہ کر رہا ہوں، کہ حکومت ان کی تھی، آفیسرز کی چوائس ان کی تھی اپوائنٹ کرنے کی، اور انہوں نے تحقیقات ہوئی اس معاملے کی. میں کہتا ہوں کہ اگر شائبہ بھی ہوتا نا کہ یہ بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں، اور جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے جو نام یہ لیتے ہیں افسران کے، ان کا کوئی عمل دخل ہوتا تو اب تک یہ بات زبان زد عام ہوتی. یہ آج کل یہ انفارمیشن رکتی نہیں ہے. میرے خیال میں خان صاحب کو خود بھی اس کو ری تھنک کرنا چاہیے اس ساری تھیری کو. ڈاکٹر صاحب، اب آگے بڑھتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے تقریر کی، آپ نے سنی ہوگی، پھر آج کی سماعت بھی ہوئی. ایک اہم بات ہے جو جمعے کی سماعت میں بھی اور پھر ہفتے کی تقریر میں بھی چیف جسٹس صاحب نے دہرائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپیل دائر نہیں کی گئی یا کوئی نظر ثانی کی درخواست نہیں کی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی نظر ثانی ہوگی تو اسے سنا جائے گا. یعنی اس وقت بھی تھا کہ آپ نظر ثانی کر دیں، اب بھی آپ نہیں کر رہے ہیں. اب ظاہر آپ کی پوزیشن ہے کہ ہم تو مانتے نہیں 3-2 کا ہے، 4-3 کا، نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی پہلے دن سے پوزیشن ہے. تو آپ نہیں کریں گے تو صورت میں چیف جسٹس نے آگے یہ کہا ہے کہ اگر آئین 90 دن میں انتخابات کی بات کرتا ہے تو یہ ہمارا فرض ہے یہ کہنا کہ 90 دن میں الیکشن ہو. یہ ہماری چوائس نہیں ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی وجہ ڈھونڈیں کہ ایسا کیوں نہیں کہنا چاہیے. شاہزیب صاحب، بڑے ادب سے، عدالت ظاہر ہے بڑی محترم ہے اور احترام کی جگہ ہے، اور ہم سب کو آئین اور قانون پابند کرتا ہے کہ ہم اپنے آئینی اداروں کی عزت کریں، وہ چاہے عدالت ہے، چاہے پارلیمنٹ ہے، چاہے دیگر آئینی ادارے ہیں. میری صرف یہ استدعا ہے کہ 90 روز کے انتخابات تو خیبر پختونخوا میں بھی ہونے ہیں. یہی آئین جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی پابند کرتا ہے کہ عدالت فیصلہ جاری کرتی اور خیبر پختونخوا میں بھی تاریخ دی جاتی کہ الیکشنز ہوں گے. کیا وجہ ہے کہ آئین پاکستان جو ہے اس کا ایک حصہ پنجاب میں الیکشنز کے لیے تو بہت زیادہ ایمفیسس دیتا ہے، اور دوسرے صوبے میں جس کی اسمبلی انہی حالات میں بالکل اسی پارٹی لیڈر کی انسٹرکشنز کے اوپر 48 گھنٹے کے فرق سے تحلیل ہوئی، وہاں پہ انتخابات کا حکم کیوں نہیں ہے؟ اب رہی بات ریویو کی، تو پارلیمان میری نظر میں ایک سپریم ادارہ ہے، اور حکومت تخلیق ہے پارلیمان کی. پارلیمان نے وزیر اعظم کو منتخب کیا، لیڈر آف ہاؤس بنایا، اور پھر وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا کہ وہ وفاقی حکومت کی تشکیل کرے. اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو کہ آئین میں درج ہے، وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ بنائی اور جو امور حکومت ہیں وہ انجام دے رہے ہیں. پارلیمان کہتی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ 4 ججز کی اکثریت نے لکھا ہے، اور ہم اقلیتی فیصلہ جو 3 جج صاحبان کا ہے اس کو نہیں مانتے. مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آئین اور قانون میں انا اور ضد نہیں ہوتی. آئین اور قانون بڑے سیدھے ہیں، اس میں جو چیز لکھی ہے اس کو کریں. اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 4 معزز جج صاحبان نے اپنے فیصلوں میں لکھ دیا کہ ہم نے یہ جو پٹیشنز ہیں یہ 4 لوگوں نے خارج کر دی، اور انہوں نے کچھ بیک گراؤنڈ بھی دی کہ جو کچھ اینٹی روم میں کہا گیا. اس پہ ضد والی بات کوئی نہیں تھی. آج بھی ان سارے مسائل کا حل اور ان کرائسس کا حل ایک ہی ہے کہ عزت مآب چیف جسٹس صاحب یہ معاملہ جو ہے یہ رکھ دیں فل کورٹ کے سامنے. وہ ایک دفعہ یہ سارے فیصلے 4-3 والا، 3-2 والا، کون سا فیصلہ صائب ہے کون سا نہیں ہے وہ دیکھ کے جو حکم جاری کریں گے، کسی کے پاس انگلی اٹھانے کی بھی آج فل کورٹ کے معاملے پر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ کوئی بھی مقدمہ سن سکتا ہے. کیا حکومت اس کیس میں فل کورٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے؟ کیا حکومت چاہتی ہے کہ عدالت کی اندرونی بحث باہر آئے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپس کے اختلافات ہیں وہ سامنے آ جائیں، اس لیے آپ فل کورٹ کے اوپر انسسٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ایسی. میرا خیال ہے یہ سب سپوزیشنز ہوتی ہیں. وہ بڑی محترم جج صاحبہ ہیں، اور ہم نے تو بڑی دعائیں کر کے انہیں یہاں تک پہنچایا تھا کہ ہمارے بینچ پہ ایک خاتون جج ہونی چاہیے، اور وہ بڑی قابل جج ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں جب بات فل کورٹ کی ہوتی ہے تو کم از کم ایک چیز رول آؤٹ ہو جاتی ہے، اور وہ کسی قسم کی یہ توقع ہے کہ فیصلہ اس طرح نہیں اس طرح ہوگا. جب آئین میں آپ دیکھیں ذرا آئین پاکستان پڑھے، جہاں جہاں پہ سپریم کورٹ کا رول ہے وہاں پہ ورڈ سپریم کورٹ یوز ہوا ہے.
وہ آرٹیکل 175 ہو، وہ آرٹیکل 184 ہو، وہ آرٹیکل 185 ہو، وہ آرٹیکل 199 ہے، وہ آرٹیکل 189 ہے جس پہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ لازم ہیں ایگزیکٹو اور باقی اتھارٹیز پہ وہ مانیں۔ ریویو کی پاورز 188 ہے، وہ سپریم کورٹ کو تفویض کی گئی ہیں۔ کہیں پہ کسی جج کا یا کسی منصب کا نام نہیں لکھا گیا، بلکہ آئین لکھنے والوں نے، آئین بنانے والوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے یہ اختیارات ہیں۔ تو جب اتنا ایک اہم سیاسی مقدمہ ہے جس کی کہ آئینی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اور پورا ملک جو ہے اس کی طرف نظریں لگا کے دیکھ رہا ہے کہ اگر ملک میں جو انتخابات ہیں وہ ایک وقت پہ نہیں ہوتے اور ایک صوبے میں سیگریگیٹڈ الیکشنز کرائے جاتے ہیں، جس صوبے میں قومی اسمبلی کی نشستوں کا تناسب 53% ہے، مگر یعنی کہ طرح صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں ریویو میں حکومت نہیں جائے گی، حالانکہ چیف جسٹس صاحب نے بار بار اصرار کیا، اب تو ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، مگر ریویو کا کوئی نہیں سوچ رہے ہیں آپ، یعنی کہ آپ کی نظر میں وہ فیصلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ عدالت کوئی بھی آرڈر جاری کر سکتی ہے جس میں کنٹیمپٹ کا نوٹس بھی ہو سکتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، اس لیے ریویو کا سوال نہیں پیدا ہوتا؟ اس لیے نہیں کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پارلیمان جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی معاملات کے حوالے سے تخلیق کرنے والی اتھارٹی ہے حکومت کو، جس نے حکومت یہ بنائی ہے، جس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کل وزیر اعظم کو گھر بھیج دے، پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے نا۔ پارلیمان نے اپنی اجتماعی سوچ میں، کلیکٹیو وزڈم میں یہ ایگزامن کرنے کے بعد کہہ دیا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ 4 کی اکثریتی فیصلے کو ہم مانتے ہیں، اور بات بھی یہ درست ہے۔ مگر پارلیمان نے تو یہ بھی فیصلہ کیا تھا نا کہ جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں اس حوالے سے ایک قانون سازی کی تھی جس کو قانون عمل میں آنے سے پہلے عدالت نے معطل کیا، اور اب تک ہے، اور اب 3 ہفتے کے لیے سماعت ملتوی ہو گئی ہے، یعنی موجودہ چیف جسٹس کا جو ٹینیور ہے وہ تقریباً 3.5 مہینے کا باقی رہ جائے گا جب اگلی سماعت ہو رہی ہوگی، تو آپ کا وہ پرپس تو اچیو نہیں ہوا، حالانکہ آپ نے کہہ دیا کہ قانون آ گیا ہے، قانون عمل میں آ گیا ہے، مگر وہ معطل ہے۔ شاہ زیب صاحب دیکھیں، قوانین بنتے ہیں پوسٹیریٹی کے لیے، تو کسی ایک شخصیت کے لیے یا کسی ایک موقع کے لیے نہیں بنتے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ایسی قانون سازی جس کے بابت ملک بھر کی بار کاؤنسلز اور بار ایسوسییشنز دہائیوں سے یہ مطالبہ کر رہی تھی، اور لٹیگنٹ فرینڈلی قانون ہے، اگر اس کو اس طریقے سے ان پریسیڈنٹڈ طریقے سے 2 دفعہ جو میجر قوانین جن پہ بہت زیادہ اعتراضات آئے، NRO کے قانون کے لیے بھی فل کورٹ بیٹھی تھی، 17 جج صاحبان بیٹھے تھے، اور جو فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھی پشاور کے واقعے کے بعد، حالانکہ کنسنسس تھا پارلیمان میں، کوئی ایک ڈیسینٹنگ ووٹ صرف آیا تھا، باقی سب نے یہ ووٹ دیا تھا، تو دیکھیے ان معاملات میں بھی فل کورٹس ہی بیٹھی تھی، تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ سپریم کورٹ کے اپنے اختیارات کے بارے میں، اور چیف جسٹس صاحب فار آل دا مور ریزن مجھے بڑے محترم ہیں، میرے استاد بھی ہیں، ان کے لیے بہت عزت ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا، اور ابھی بھی میرے خیال میں مناسب سمجھیں، تو یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ وہ تمام جج صاحبان کی اجتماعی رائے لیں، اور وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرنا یہ، تو پھر ایسے جج صاحبان کا بینچ بنائیں جنہوں نے مستقبل میں چیف جسٹس نہیں بننا، جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں نہیں آئیں گے اور خود بھی اس سے الگ ہوں، وہ لوگ جو کہ فیوچر میں چیف جسٹس صاحبان آنا چاہتے ہیں وہ بھی الگ ہوں، اور جو باقی جج صاحبان ہیں میرے خیال میں وہ 7 یا 8 لوگ ہیں، وہ بیٹھ کے سن لیں۔ اس سے پبلک کانفیڈنس بڑھے گا ادارے پہ، ادارے کی عزت اور تکریم میں اضافہ ہوگا۔ یہ کوئی انا کی اور کوئی عزت کی لڑائی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ اعظم نذیر طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ حکومت مسلسل کئی ماہ سے دعویٰ کر رہی ہے کہ IMF کے 90 جائزے کے تحت پاکستان نے تمام پیشگی شرائط پوری کر دی ہیں، اور اب IMF $1.1 ارب کی قسط پاکستان کو دے دے گا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ موجودہ IMF پروگرام جون میں ختم ہو جائے گا، یعنی 2 ماہ سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا ہے، اور اس عرصے میں IMF کا 9واں، 10واں اور 11واں جائزہ حکومت کو مکمل کرنا ہے۔ IMF کو مطمئن کرتے ہوئے قرض کی آخری قسط حاصل کرنی ہے، اور ساتھ ہی 30 جون سے پہلے بجٹ بھی پیش کرنا ہے، لیکن IMF اور حکومت کے درمیان اعتماد کا فقدان اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ IMF اسٹاف لیول معاہدہ تمام تر حکومتی دعووں اور وعدوں کے باوجود ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ 14 اپریل کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اعلان کیا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے حکام نے IMF کو پاکستان کو $1 ارب قرض دینے کی یقین دہانی کروا دی ہے، جبکہ اپریل ہی میں سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب قرض کی یقین دہانی کی بھی تصدیق کی گئی تھی، اور شہباز رانا کی خبر کے مطابق IMF کا کہنا ہے
کہ متعلقہ فائنینسنگ مل جانے اور معاہدہ طے ہو جانے کے بعد موجودہ آئی ایم ایف پروگرام کا نوا ریویو مکمل ہوگا۔ آئی ایم ایف کے پاکستان میں مشن چیف نیتھن پورٹر کے مطابق آئی ایم ایف پاکستانی حکام کے ساتھ نوے جائزے کی تکمیل کے لیے کام جاری رکھے گا جب تک مطلوبہ فائنینسنگ نہیں مل جاتی اور معاہدے کو حتمی شکل نہیں دے دی جاتی۔ اس حوالے سے جب جنگ اور دا نیوز کے صحافی مہتاب حیدر نے آئی ایم ایف مشن چیف نیتھن پورٹر سے پوچھا کہ اتنے کم وقت میں اب بقیہ 3 جائزوں کی ترتیب وار منظوری کیسے ہوگی اور کیا اس پروگرام کو 30 جون سے آگے بڑھایا جائے گا، تو اس پر نیتھن پورٹر نے مہتاب حیدر کو جواب دیا کہ ایک مرتبہ ضروری فائنینسنگ آ جائے اور اس حوالے سے معاہدہ طے ہو جائے تو ہم پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر نوے جائزے کو نتیجے پر پہنچانے کا کام جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف آنے والے عرصے میں پالیسیوں کے نفاذ کے لیے حکام کی کوششوں کو سپورٹ کرتا ہے اور اس میں اگلے سال کے بجٹ کی تیاری بھی ہے جو جون ختم ہونے سے پہلے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ یعنی حکومت جو گزشتہ 5 ماہ سے نوے جائزے کے تحت تمام پیشگی شرائط مکمل ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، آئی ایم ایف نے ان تمام دعووں کی نفی کرتے ہوئے حکومت کو مزید یقین دہانی کرانے کا کہہ دیا ہے۔ حکومت توقع کر رہی تھی کہ ایک دفعہ آئی ایم ایف اسٹاف لیول معاہدہ ہو جائے اور $1.1 کروڑ مل جائیں تو دوست ممالک بھی پاکستان کو متعلقہ قرضہ دے دیں گے، بین الاقوامی ادارے بھی قرضہ دے دیں گے۔ یہاں تک کہ گزشتہ جمعرات کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دا نیوز میں ایک کالم لکھا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے کیے گئے ریفارمز اور کوششوں کے نتیجے میں پاکستان نے پہلے ہی آئی ایم ایف کے نوے ریویو کے لیے تمام پیشگی شرائط مکمل کر لی ہیں۔ توقع کی جاتی ہے کہ اسٹاف لیول معاہدے پر جلد دستخط کر دیے جائیں گے جس کے بعد یہ نوا ریویو آئی ایم ایف بورڈ کی جانب سے منظور کیا جائے گا۔ مگر اس سب میں حکومت کی طرف سے دیے گئے بیانات نے بھی معاملہ خراب کر دیا ہے کہ حکومت آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق بجٹ دے گی یا پھر ایک الیکشن بجٹ دے گی۔ 1 مئی کو نون لیگ کے قائد نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ہدایت کی کہ وہ عوام کو ریلیف دیں، جبکہ گزشتہ ماہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ہمارے پروگرام میں دعویٰ کیا کہ حالات بہتر ہوں گے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے ہوں گے اور بجٹ میں ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ اور اب آئی ایم ایف اگلا بجٹ دیکھ کر ہی آگے بڑھے گا۔ جیو نیوز کے نمائندے اشرف ملخم کی خبر کے مطابق آئی ایم ایف کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق 17 مئی کے اجلاس میں پاکستان کا معاملہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ اسٹاف لیول معاہدہ نہ ہونے پر عالمی مالیاتی اداروں سے فنڈنگ بھی نہیں ہوگی، جبکہ آئی ایم ایف سے معاملہ طے نہ ہونے پر بجٹ سازی کا عمل بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ آئی ایم ایف دوست ممالک کی فنڈنگ کی یقین دہانی پر بھی مطمئن نہیں ہوا ہے۔ پاکستان نے مزید $1 ارب کی فائنینسنگ کا پروگرام دیا، وہ بھی ناکافی ہے۔ یعنی حکومت کے دعوے ایک طرف، صورتحال کچھ مختلف نظر آ رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔